بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام۔ یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحمد اللہ تعالی۔ آپ نے کل یہ سماعت فرمایا کہ مسلمان کسے کہتے ہیں، اسلام کا معنی کیا ہے، مومن کون ہوتے ہیں اور مومن کا معنی کیا ہے۔ میرے نبی نے کیا ارشاد فرمایا ہے کہ ایمان والا کون ہوتا ہے، مسلمان کون ہوتا ہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ المؤمن من امنہ الناس علی دمائہم و اموالہم، ایمان والا وہ ہے کہ جس سے دوسرے لوگوں کے خون اور ان کے مال محفوظ رہیں، وہ ایمان والا ہوتا ہے۔ ایمان والا مسلمان سراپا امن ہوا کرتا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا رب کائنات کے محبوب تاجدار عرب و عجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد رب الجلال نے میرے آقا صلی اللہ شفیع معظم رحمت عالم پہ جو قرآن مجید فرقان میں نازل فرمایا، رب الجلال اس قرآن مجید فرقان مجید میں ایک حکم ارشاد فرما رہا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، آپس میں تفرقہ بازی نہ کرو، ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جاؤ، تفریق نہ کرو، الگ الگ نہ ہو جاؤ۔ ہر ایک یوں کہتے ہیں، جو اردو میں ایک جملہ مستعمل ہے کہ 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کے الگ الگ نہ ہو جاؤ۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اس رب ذوالجلال کی اس بے پایاں رحمتوں، عنایات بے پایاں ان نعمتوں کا، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی اس نعمت کا تم ذکر کرو کہ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، تم آپس میں دشمن تھے، لڑائیاں ہوا کرتی تھی، قبائلی سسٹم تھا، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے پہ حملہ کرتا، جو بندہ ہاتھ آتا قتل کر دیا جاتا، جو خاتون ہاتھ آتی اغوا کر لی جاتی، بازار میں بیچ دی جاتی، جو بچہ ہاتھ آتا اغوا کر کے غلام بنا کے بیچ دیا جاتا، کشیدگی، ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی، جنگ مواس 100 سال کے قریب تک طویل عرصہ تک لڑی گئی تھی۔ میرے نبی کی تشریف آوری نے امن ہی امن بپا کر دیا، ایک دوسرے کے دشمن ایک دوسرے کے جگری یار بن گئے، محبت کرنے والے بن گئے۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اپنے اوپر اللہ کی ان نعمتوں کا تذکرہ کرو، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، تم تو دشمن تھے آپس میں، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں محبت کو، الفت کو پیدا کر دیا، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو اللہ تعالیٰ کے احسان و کرم سے تمہاری صبح، یعنی اگلے لمحات ایسی ہوئے کہ تم آپس میں بھائی بھائی تھے۔ اور پہلے صورتحال کیا تھی جب تم آپس میں لڑائی کر رہے تھے، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم تو جہنم کے کنارے پر کھڑے تھے، فَانْقَذَكُمْ مِنْهَا، تم تو اس میں گرنے ہی والے تھے، كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے دلائل تمہارے سامنے ذکر فرماتا ہے تاکہ تم کو ہدایت آئے۔ یعنی تم جہنم کے کنارے کھڑے تھے، میرے نبی نے تم کو جہنم میں گرنے سے بچا لیا۔ میرے اور آپ کے آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم کا ایک بڑا ہی پیارا ارشاد ذیشان ہے
فرمانے لگے کیا تم جانتے ہو میری اور تمہاری مثال کیا ہے؟ تو میرے آقا کے صحابہ نے اس کے اللہ کے نبی ارشاد فرمائیے مثال کیا ہے؟ فرمانے لگے کسی شخص نے جنگل بیابان میں آگ کا آلہ روشن کیا، جس طرح آج کل کا یہ موسم ہے، بارش کا موسم، کیڑے مکوڑے حشرات الارض بکثرت زمین سے نکل آتے ہیں، تو جنگل میں تو ان کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو فرمانے لگے جنگل بیابان میں کسی نے آگ کا آلہ روشن کیا تو بہت سارے یہ پتنگے، جس کو آپ پنجابی میں بھوکڑ وغیرہ یا پروانے وغیرہ کہتے ہیں، یہ پتنگے کیڑے مکوڑے جن کے پر نکل آتے ہیں بارش کی وجہ سے، یہ بکثرت اس آگ میں گرنے لگے۔ ان کی یہ عادت ہے کہ جب روشنی کو دیکھتے ہیں تو اس کو شاید پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ کیا ہے یہ کیا نہیں، تو وہ اس میں گرنے لگے۔ تو اس آدمی نے ان کو بچانے کی کوشش کی، دونوں ہاتھوں سے ان کو پیچھے دھکیلتا ہے، بچ جاؤ بچ جاؤ بچ جاؤ، مگر وہ اس پر غالب آ رہے ہیں اور وہ آگ میں چھلانگے لگائے چلے جا رہے ہیں، ان کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں مگر وہ غالب اس پہ آ رہے ہیں، یعنی اس کے ہاتھوں سے چھوٹ کر آگ میں گر رہے ہیں۔ میرے نبی فرمانے لگے میری یہی حالت ہے، تم جہنم میں چھلانگے لگا رہے ہو، میں تم کو کمر سے پکڑ کر بچا رہا ہوں، میں تم کو بچا رہا ہوں جہنم کی آگ سے۔ نبی کریم فرما رہے ہیں کہ تم تو جہنم کے کنارے پر تھے، تو میرے نبی نے اپنی شان کریمی کے تصدق تم کو، یعنی میں اللہ نے کرم کیا، تمہارے اندر رحمت اللہ عالمین کو بھیجا اور تمہارے جہنم سے بچنے کے اسباب مہیا فرما دیے۔ سیدنا ابی درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے رسول نے ارشاد فرمایا، الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقۃ، قالوا بلی، قال صلاح ذات البین فإن فساد ذات البین ہی حالقہ، اخرجہ احمد و ابو داود و ترمذی و ابن حبان نے، امام ترمذی نے، امام ابو داود نے، امام احمد نے اس حدیث بارکہ کو حضرت سیدنا ابی درداء کے حوالہ سے نقل فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہمارے آقا تاجر عرب و جم شفیع معظم رحمت عالم نے ارشاد میں صحابہ سے، کیا میں تم کو ایسی چیز کی خبر نہ دوں جو درجہ کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے حضور روزے سے بھی افضل ہے؟ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے عرض کیا اللہ کے نبی ضرور ارشاد فرمائیے، اتنی اعلیٰ شے، حالانکہ نماز بہت اعلیٰ عبادت ہے، روزے میں بھوک اور پیاس کو برداشت کیا جاتا ہے، روزہ دار اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ اس کے منہ کی بو بھی اللہ کو مشک و عنبر سے زیادہ محبوب ہے، صدقہ اور خیرات اللہ کو بڑا محبوب ہے، ایک درہم خرچ کرو 700 گنا سے بھی زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے، یہ عمل تو اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ صحابہ اکرام نے حیران ہو کے کہا یا رسول اللہ وہ کون سا عمل ہے جو اللہ کو نماز سے بھی پیارا لگتا ہے، اللہ کو روزے سے بھی پیارا، حالانکہ روزہ دار اللہ کا محبوب ہے؟ الصوم لی وانا اجزی بہ او اجزا بہ، روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کا بدلہ ہوں یا میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، اتنی محبوب عبادت سے وہ آل ہے، وہ کون سی عبادت ہے؟ تو میرے نبی ارشاد فرمائے آپس میں پیار اور محبت کا برتاؤ کرنا، آپس میں پیار و محبت کا برتاؤ کرنا افضل و اعلی۔ یاد رکھو لڑائی تو دین کو مونڈ کے رکھ دیتی ہے، جس طرح اس طرح سر کے بال موڑ دیتا ہے، اسی طرح لڑائی دین کو ختم کر دیتی ہے، جس طرح اس طرح کے ساتھ بال موڑ دیے جائیں تو جلد تو بالکل چکنی نکل آتی ہے، سپاٹ نکل آتی ہے، ایک بال بھی باقی نہیں رہ جاتا۔ میرے نبی نے فرمایا کہ لڑائیاں دین کو اسی طرح برباد کر دیتی ہیں، موڑ دیتی ہیں، جس طرح اس طرح بالوں کو موڑ دیتا ہے۔ معاذ اللہ تعالیٰ سمعاذ اللہ تعالیٰ ہماری حالت کیا ہے؟ ذرا غور فرمائیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ معاذ اللہ تعالیٰ سمعاذ اللہ تعالیٰ ہم سے کس قدر کوتاہیاں سرزد ہوتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ایک دوسرے کے ساتھ آپس میں پیار محبت اخلاق کریمہ کا مظاہرہ کریں تاکہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کے حضور ہمارا درجہ بلند ہو۔ ابھی آپ سن چکے ہیں معاذ اللہ تعالیٰ اس جگہ یہ نہ سمجھیے کہ نماز پڑھنے کی وہ جس طرح ایک شعر ہے، یہ شعر غلط ہے، یہ شعر لوگ پڑھتے ہیں لیکن یہ شعر غلط ہے۔
جیسے وہ پروانہ اوپر پروانہ، یہ شعر وہاں پڑھنے کے لائق نہیں تھا. اسی طرح یہ شعر ایک پڑھا جاتا ہے لیکن غلط شعر ہے. کیا؟ پیدا کیا انسان کو درد دل کے واسطے، ورنہ عبادت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں. یہ ملحد قسم کے لوگ نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ روزہ رکھتے ہیں، نہ وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، نہ حج کرتے ہیں، نہ نیک کام کرتے ہیں. کہتے ہیں ہاں ویلفیئر کا کام بہت کرتے ہیں. جی دیکھو جی یہ سڑک ہم نے بنوا دی، یہ گلی وہ فلاں پلی ٹوٹی ہوئی تھی وہ ہم نے بنوا دی، دیکھو وہ تو بڑا نیک کام کر دیا. کوئی بات نہیں، نماز نہیں بھی پڑھی تو کون سی بات ہے. وہ میرے بھائی نہیں، ٹانگیں کٹوا کر صرف اپنے ہاتھ رکھ لے. یہ ٹانگوں کی ضرورت کیا؟ میرے ہاتھ جو ہیں بھئی، ہاتھوں کا کام ہاتھوں سے لیا جاتا ہے. آنکھیں نقل والے کہے کہ کان تو باقی ہیں. سارے اعضائے بدن کی حفاظت کر. نماز اپنی جگہ ہے، روزہ اپنی جگہ ہے، حج اپنی جگہ ہے، زکوٰۃ اپنی جگہ ہے. ہر چیز کا ایک اپنا اپنا مقام ہے. ایک کی خاطر دوسرے کو نظر انداز نہ کر. کیا تو برداشت کرتا ہے تیرے سارے اعضائے بدن تو صحیح ہو مگر تیری آنکھیں کوئی لے جائے؟ تو برداشت کرتے ہیں؟ پھر کہ میرے ہاتھ تو ٹھیک ہے نا، میرے پاؤں تو ٹھیک ہے نا، میری زبان تو ٹھیک ہے نا. ارے آنکھوں کی بھی حفاظت کر، نماز کی بھی حفاظت کیجیے. لیکن نماز کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ اپنی آخرت کو بنائیے. وہ بھی چیزیں ساری اہم ہیں، یہ بھی اہم ہے. میری اور آپ کے آقا رسول اللہ شفیع معظم رحمت کون و مکان ہے جو حقوق اور فرائض ایک دوسرے کے متعین فرمائے. یاد رکھیے یہ میں بجا طور پر ایک جملہ کہہ سکتا ہوں، الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ، کہ جس قدر اسلام نے حقوق العباد پر توجہ دی ہے دنیا کے کسی بھی آئین اور قانون نے وہ توجہ نہیں دی جو اسلام نے توجہ دی ہے. ایسے کیوں ہے؟ اس لیے کہ حقیقت میں دین ہی اسلام ہے. ان دین عند اللہ الاسلام، دین ہی حقیقت میں اسلام ہے. اس کا موازنہ دوسرے ادیان سے بلا کرنا اور یہ سمجھنا شاید کوئی چیز مقابلے میں آ جائے، نہیں، یہ نہایت اور اعلیٰ دین، اللہ کا پسندیدہ دین. اس دین متین میں رب ذوالجلال نے وفا کا حکم دیا ہے. کیا بلا؟ بات ہی وفا پہ ختم ہوتی ہے. بندہ اللہ سے وفا کرے، اللہ کے نبی سے وفا کرے، درجات بلند ہو جاتے ہیں. کوئی تیرے ساتھ احسان کرے تو اس کے ساتھ احسان نہ کرے تو کفران نعمت کا مرتکب ہوتا ہے، ذلیل انسان کہلواتا ہے. احسان کا بدلہ احسان ہوا کرتا ہے. سوچ ذرا کہ تیری ماں نے تجھے اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھا، جب تو دنیا میں آیا اس نے اپنے خون جگر سے دودھ کی شکل میں تیری پرورش کی. جب تو چھوٹا سا بچہ تھا تو ماں اور باپ تیری پریشانی سے پوری رات جا کر آنکھوں میں گزار دیا کرتے تھے، تجھے آرام و سکون پہنچانے کی کوشش کرتے، خود بے چین ہو جاتے مگر تیرے چین و سکون کی خاطر اپنا سب کچھ وہ قربان کرنے کو تیار ہوا کرتے تھے. تو احسان کا بدلہ پھر کیا ہے؟ رب ذوالجلال قرآن مجید فرقان حمید سورہ بنی اسرائیل کی 23 اور 24 نمبر آیات برکہ میں ارشاد فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. وَقَضَىٰ رَبُّكَ، قاضی کسے کہتے ہیں بھلا؟ جج کو، فیصلہ کرنے والے کو قاضی. وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تیرے رب نے یہ فیصلہ فرما دیا ہے. یہ فیصلہ کس کا ہے؟ تیرے رب کا فیصلہ ہے. کسی شخص کا فیصلہ نہیں، کسی مخلوق کا فیصلہ نہیں، حتیٰ کہ نبی کا فیصلہ بھی نہیں. یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یعنی سب سے اعلیٰ فیصلہ. فیصلہ کیا ہے؟ اللہ تعبدوا الا ایاہ، خبردار اللہ رب العزت کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا. یہ تیرے رب نے فیصلہ کر دیا، حکم نافذ فرما دیا ہے. یہ قانون ہے، یہ حکم ہے، یہی حکم ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرنا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. کتنا بلند درجہ فرما دیا والدین کا کہ اللہ نے اپنی عبادت کے بعد ذکر ہی ان کا کر دیا. یہاں ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ درمیان میں نبی کا ذکر کیوں نہیں کیا؟
ذہن میں سوال پیدا ہو جاتا ہے نا کہ اللہ نے اپنا ذکر کیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، تو کیا نبی کی اطاعت درمیان میں وہ چیز خالی رہ گئی؟ میرے بھائی نہیں، اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے تو عبادت ہوتی ہی وہ ہے جو نبی کی غلامی میں عمل کیا جائے، ورنہ عبادت ہی نہیں ہے۔ کئی مرتبہ یہ بات عرض کر چکا ہوں، زیادہ تشریح میں جانے کی ضرورت نہیں کہ تو پانی بھی نبی کی سنت سمجھ کے پی لے تو عبادت ہے۔ حرم کعبہ نبی کی غلامی کے بغیر بنائے گا تو مردود بارگاہ ہے۔ عبادت کا تصور ہی تب ہوتا ہے جب نبی کی غلامی کا پٹا گردن میں سجا لیا جاتا ہے۔ میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، اس لیے لفظ عبادت کہنے میں نبی کا ذکر خود بخود آ گیا۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا نام عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی نافرمانی کا نام گناہ ہے اور بعض اوقات کفر ہے، یعنی انکار کفر ہے اور عمل نہ کرنا گناہ ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کا نام ہی عبادت ہے، اس لیے عبادت میں دونوں کا ذکر آ گیا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ احسان کریں۔ جگہ فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کسی شخص نے پوچھا تھا کہ ارشاد فرمائیے رب ذوالجلال نے والدین کے ساتھ احسان کا حکم دیا ہے، احسان سے مراد کیا ہے؟ احسان کے کئی معانی ہیں۔ ایک معنی بھی ہے نا کہ جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، عرض کیا گیا تھا احسان کیا ہے؟ مل احسان ہو، احسان کیا ہے؟ میں تھا ان تعبد ربک کأنک تراہ، فرمایا تھا اس جگہ احسان کا معنی کیا ہے؟ ان تعبد ربک، اپنے رب کی یوں عبادت کر، کأنک تراہ، گویا کہ تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے۔ جو میں نماز کا ذکر کرتے ہوئے عرض کر چکا ہوں، اس محبت کے ساتھ نماز ادا کر کہ تو اپنے رب کی حضور حاضر ہے، تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تیرے اندر یہ ہمت نہیں کہ تو یہ سمجھے میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہے، تو یقین رکھ کہ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ عبادت اس انداز سے کر کے تیرا رب، ایک تو یہ بھی احسان ہے۔ یہاں سوال کیا گیا یہاں احسان سے مراد کیا ہے؟ تو فضیل بن عیاض فرمانے لگے 3 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ظلم، ایک برابری، ایک احسان۔ پھر تشریح فرمانے لگے ظلم یہ ہے کہ تیرے ساتھ نیکی کرے تو اس کے ساتھ برائی کرے، یہ کیا ہے؟ ظلم۔ برابری یہ ہے کہ کوئی تیرے ساتھ نیکی کرے تو بھی اس کے ساتھ نیکی کر لے، یہ کیا ہو گیا؟ برابری۔ اور احسان یہ ہے کہ کوئی تیرے ساتھ زیادتی کرے تو اس کے ساتھ نیکی کر۔ پھر فرمانے لگے کسی کی نیکی پہ نیکی سے کم اگر تو اس کے ساتھ نیکی کرتا ہے، وہ تیرے ساتھ بھلائی کرے تو اتنی بھلائی نہیں کرتا، کم کرتا ہے تو زیادتی کرتا ہے۔ اگر اس کی بھلائی کے برابر بھلائی کرتا ہے تو پھر برابری کرتا ہے، عدل کرتا ہے۔ اگر اس کی بھلائی سے بڑھ کر بھلائی کرتا ہے تو احسان تب ہوتا ہے۔ میری بات آپ سمجھ گئے؟ بہت آسان سی مثال دے کے سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ بیاہ شادی کے موقع پر آپ بعض اوقات 100، 200، 1000، 2000 اپنی اپنی طاقت کے مطابق یا اپنی حیثیت کے علاوہ دیکھتے ہیں کہ اس نے مجھے واپس بھی کرنے ہیں کہ نہیں کرنے، ہے نا؟ آپ اس حیثیت سے اس کو کچھ رقم دیتے ہیں۔ بطور مثال آپ کے بیٹے کی شادی تھی تو اس نے آپ کو دیا تھا 100 روپیہ۔ اب اس کے بیٹے کی شادی ہوئی تو اگر آپ 100 روپے دیں گے تو کیا ہو گیا جی؟ 50 روپے دیں گے تو، اگر 200 دے دیں گے تو آپ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں 100 برابری اور 100 اضافی وعدہ، ایسے ہے نا؟ 100 وہ میرے والا اور 100 اضافی وعدہ۔ ہمارے بزرگوں نے شعر یہ اس لیے رسم ایجاد کی تھی نا کہ اس کو قرضہ نہ لینا پڑے، رشتہ دار خود ہی تھوڑے تھوڑے پیسے اسے دے دیں، اس کے پاس اتنی رقم جمع ہو جائے کہ اپنی بیٹی کی شادی وہ رچا سکے۔ بعد میں کئی لوگوں کے تھوڑے تھوڑے پیسے ہوں گے نا، اور وہ مطالبہ بھی نہیں کر سکتے کہ وہ جو نیندرا تجھے دیا تیرے بیٹے کا واپس کر، مطالبہ بھی نہیں کریں گے، بلکہ انتظار کیا ہوگا جب اس کے بیٹے کی شادی ہوگی تب تو نے اس کو لوٹانے ہیں تاکہ اس کے بھی پیسے آ جائیں اور تھوڑا سا اضافہ کر کے لوٹا دیں۔ ایسے ہوتا ہے نا؟ تو اب سمجھیے
اگر والدین کی نیکی سے کم تو نیکی کرے گا تو یہ کمی ہوگی، اگر برابر کرے گا تو عدل ہوگا، اگر ان کی نیکی سے آگے بڑھے گا احسان تب ہوگا۔ فرمانے لگے کہ اگر تو پوری زندگی بھی، بلکہ ایک روایت میں کہ اپنے والدین کو کندھوں پہ اٹھا کر 7 حج بھی کر لے تو اپنی ماں کی ایک رات کی خدمت کا صلہ تو ادا نہیں کر سکا۔ تو جب برابری نہیں کی جا سکتی تو احسان کیسے کیا جائے گا؟ پوری زندگی اپنے ماں باپ کے ساتھ تو حسن سلوک کرتا رہے، جس کو تو احسان سمجھتا ہے، احسان پھر بھی نہیں ہوگا، برابر بھی نہیں کر سکے گا، احسان تو دور کی بات ہے۔ تو رب نے کیا حکم دیا؟ والدین کے ساتھ کیا کر؟ احسان کر۔ کیا کر؟ والدین اولاد کی نہ، والدین اولاد کے والدین ہوتے ہیں، مالک نہیں ہوتے، بیچ نہیں سکتے وہ اپنی اولاد کو۔ غلام کی طرح کوئی باپ اپنے بیٹے بیٹی کو بیچ نہیں سکتا، حرام ہے۔ مگر سمجھانے کا ایک انداز تھا۔ ایک لڑکا میرے نبی کے دربار میں حاضر عرض کیا، اللہ کے نبی علیہ السلام، میرے باپ نے میرے پوچھے بغیر میری فلاں شے بیچ دی ہے، میرے باپ کو چاہیے تھا مجھ سے پوچھ تو لیتا۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا اچھا آئے گا تو میں سمجھا دوں گا، ناراض ہوئے فرمانے کے تو اور تیری ساری اشیاء تیرے باپ کی ملکیت ہے، چاہے تو تجھے بھی بیچ دے، تو کون ہوتا ہے اعتراض کرنے والا؟ چل چلا جا، تو کون ہوتا ہے اعتراض کرنے والا؟ حالانکہ باپ بیٹے کو بیچ نہیں سکتا، مگر اس سے مجھے فرمایا وہ چاہے تو تجھے بھی بیچ دے، تو کون ہوتا ہے اعتراض کرنے والا؟ یاد رکھیے، میاں بیوی کا معاملہ ہو تو خاوند کی حمایت کرنا، اولاد والدین کا معاملہ ہو والدین کی حمایت کرنا، غلام اور آقا کا معاملہ ہو تو آقا کی حمایت کرنا میرے نبی کی سنت ہے، میرے نبی کی سنت ہے۔ میاں بیوی کا معاملہ ہو تو بیوی کی حمایت نہ کریں، اس کے خامد کی حمایت کریں۔ باپ اور اولاد کا معاملہ ہو تو اولاد کی حمایت نہ کریں، اس کے باپ کی حمایت، اس کے والدین کی حمایت کریں۔ ہاں الگ سمجھا دے تو جدا بات ہے۔ آپ جانتے ہیں ابو لؤلؤ فیروز، وہ خبیث مجوسی حضرت سیدنا فاروق اعظم کے پاس اپنے آقا حضرت ابو موسیٰ کی وہ شکایت لے کے آیا تھا کہ جی وہ مجھ پہ ظلم کرتے، زیادتی کرتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم نے اس سے فرمایا تھا نہیں کوئی زیادتی نہیں، جا کے کام کر، دل میں خیال تھا میں اس کو سمجھا دوں گا۔ غلام کو نہیں کہا ٹھیک ہے زیادتی کرتے ہیں، آقا کے خلاف بڑکایا نہیں، میں جا کے، مغیرہ بن شعبہ کا غلام تھا، جا کے اس کی خدمت کر، دل میں تھا میں اس کو خود ہی سمجھا دوں گا، یا ذرا نرمی کر لے اس کے ساتھ۔ لیکن اس کو غلام کو نہیں بڑکایا، اولاد کو نہیں بڑکایا۔ رب کائنات جل وعلا فرماتے ہیں والدین کے ساتھ احسان کا تو جو حکم ہے، اما یبلغن عندک الکبر، اگر وہ تیرے پاس ضعیف العمری کو پہنچ جائیں، بڑھیپے کو پہنچ جائیں، احدہما، ان دونوں میں سے کوئی ایک، کلاہما، یا وہ دونوں، تو فلا تقل لہما اف، پھر تو ان کو اف بھی نہ کہنا۔ اف اور تف اہل عرب کے ہاں کھجور کی گٹھلی کے اندر ایک باریک سا دھاگا یا کھجور کی گٹھلی پر ایک باریک سی جلی ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں، بعض نے ناخن کے میل کو کہا۔ مراد یہ ہے کہ اگر اس سے حقیر کوئی جملہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ شاید اس کا تذکرہ فرما دیتا، مروّل یہی تھا، رب فرماتا کہ ان کو اف بھی نہ کہنا، فلا تقل لهما اف، ان کو اف بھی نہ کہنا، ولا تنہرہما، خبردار ان کو جھڑکنا نہیں ہے، وقل لهما قولا کریما، ان کے ساتھ بڑی ہی تکریم اور عزت سے گفتگو کرنا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ رب ذوالجلال نے اپنا ذکر کیا تو اللہ تعبدوا الا ایاہ، بس اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا۔ جب تیری ماں تیرے ابا کا ذکر آیا تو پوری آیا مبارکہ میں ایک طریقہ ارشاد فرمایا، ان کے سامنے عزت و احترام سے کھڑے ہونا۔ بعض علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں جب تو اپنے والدین کے سامنے جائے نا تو تیرا انداز ایسا ہونا چاہیے جس طرح سخت گیر قسم کے آقا کی خدمت میں اس کا غلام پیش ہوتا ہے، کہیں مجھ کو سزا نہ دے، لرزتا ہوا، ڈرتا ہوا، عزت و احترام کے تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھتا ہوا، جس طرح وہ حاضر ہوتا ہے اس طرح تو والدین کی خدمت میں حاضری دینا۔ خبردار
ان کے سامنے پھر اگلی بار کا میرا کریم کیا فرماتا نا، آگے کیا ارشاد فرماتے ہیں، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا کریمہ کے بعد کیا فرماتا ہے، وَاخْفِضْ بچھا دے لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنی ذلت کے بازو ان کے سامنے رحمت کے ساتھ بچھا دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اپنے آپ کو ان کے مقابلے میں ذلیل جان لے، اپنے ہاتھ ان کے قدموں تلے بچھا دے، بچھ جا ان کے سامنے۔ وَقُلْ، اور تو میرے دربار میں یہ عرض کر، رب ارحمہما، وہ تجھے گالیاں بکیں، وہ تجھے ماریں، وہ تجھے ڈانٹیں، جواباً تو کیا کہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، میرے مولا میری ماں پر، میرے ابا پر یوں رحمت نازل فرما جس طرح بچپنے میں انہوں نے میری ربوبیت کی ہے۔ مولا میں ضد کیا کرتا تھا، یہ مجھے منایا کرتے تھے، میں رویا کرتا تھا، یہ مجھے چپ کرایا کرتے تھے، میں مطالبہ کیا کرتا تھا، یہ قرض اٹھا کر بھی میری خواہش کو پورا کیا کرتے تھے، میں برتن توڑتا، میری ماں ڈانٹنا چاہتی، میرا ابا اپنی آغوش محبت میں مجھے لے لیتا، میرا ابا مارنا چاہتا، میری ماں اپنے دامن کرم میں مجھ کو چھپا لیا کرتی تھی۔ مولا جس طرح بچپنے میں یہ مجھ سے پیار کرتے رہے، اب ان پہ اس طرح تو رحمت نازل فرما۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو تیری ماں تجھے گالیاں بکے، تیرا ابا تجھے ڈنڈے مارے، اکڑ کے نہ کھڑا ہو جاؤ، تو کون ہوتا ہے مجھے ڈنڈے مارنے والا، اور نہیں، ان کی گالیوں کے جواب میں اپنے رب سے اس کا مولا میری ماں پر رحمت نازل فرمانے، میرے مولا میرے ابا پہ اپنی کریمی کے صدقہ سے مولا میرے ابا پہ رحمت نازل فرما دے۔ کس طرح، کما ربیانی صغیرا، جس طرح بچپنے میں انہوں نے مجھ کو پالا ہے، مولا انہوں نے بڑا احسان کیا، ایک ایک لمحہ میری زندگی کا ان کا محتاج تھا، اگر ایک لمحہ کے لیے مجھے نیچے پھینک دیتے، زمین کے حشرات الارض مجھے کھا جاتے، انہوں نے خود تنگی برداشت کر لی، مولا مجھے تکلیف نہ ہونے دی۔ آج اگر مجھے کچھ کہہ بھی دیے ہے تو کون سی بڑی بات ہے، حقائق ہیں، حقائق ہیں، حقیقت نہیں، ضروری نہیں کہ حقیقت ہو، حقائق ہے کہ ایک بوڑھے باپ نے اپنے بچہ سے کہا، بیٹے وہ دیوار پر کیا بیٹھا ہے، کہ جی کوا۔ ابا چپ کر گیا، بیٹے وہ دیوار پر کیا بیٹھا ہے، ابا کوا بتا دیا، اچھا، چپ کر گیا۔ پھر کہنے لگا، بیٹے وہ دیوار پر کیا بیٹھا ہے، کتنی مرتبہ بتا چکا ہوں، سمجھ نہیں تجھے، کوا بیٹھا نظر نہیں آتا، اندھا ہے۔ کہا بیٹے میں نے تجھ کو آزمایا تھا، مجھے یاد ہے تو نے بچپنے میں شاید 100 مرتبہ مجھ کو پوچھا تھا کیا بیٹا ہے، ہر مرتبہ میں نے تجھ کو پیار سے ہی بتایا تھا، مجھے وہ وقت یاد ہے کہ میں نے ہر مرتبہ تجھے بیٹے کوا ہے، پھر تو کہا ابا وہ کیا ہے، کوا ہے، تو کہے جا رہا تھا، میں ہنس رہا تھا، میں ہر مرتبہ تجھے بتا رہا تھا، تو نے مذاق بنا لیا تھا، میں نے تیرے مذاق کا غصہ نہیں کیا تھا، بار بار ابا وہ کیا ہے، میں کہتا کوا ہے، تو پھر ہنس دیتا، ابا وہ کیا ہے، میں کہتا کوا۔ بیٹے میں تیرے ساتھ کھیل رہا تھا، تو میرے ساتھ کھیل رہا تھا، میں نے تو 3 مرتبہ پوچھا تو غصے میں آ گیا، میں تو غصے میں نہیں آیا تھا، میں صرف تجھے آزمانا چاہتا تھا کہ تیرے اندر حوصلہ زیادہ ہے یا میرا حوصلہ زیادہ تھا۔ یاد رکھ تیری ماں باپ نے بڑی محبت سے تجھے پالا ہے، بہت محبت کے ساتھ تجھے پالا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس لیے تو رب ذوالجلال ارشاد ذیشان فرماتے ہیں، سورۃ الاحقاف میں ارشاد فرماتے ہیں، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو وصیت کی ہے اس کے والدین کے بارے میں، احسانا، کہ اپنے ماں باپ پر تو احسان کرنا۔ کیوں؟ حملتہ امہ کرہا، اس کی ماں نے اس کو بڑی تکلیف کے ساتھ اٹھایا ہے، وَوَضَعْتُهُ كُرْهًا، حملتہ کرہا، بڑی تکلیف کے ساتھ اس کو اٹھائے پھرتی رہی تھی، وَوَضَعْتُهُ كُرْهًا، جب اس کو جنم دیا تو پھر بھی بڑی تکلیف اس کو اٹھانا پڑی تھی۔ میں ایک طبیب ہوں، میری مائی بہنیں بہو بیٹیاں بھی میری گفتگو کو سن رہی ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں۔ میرے پاس خواتین اس حال میں آتی ہیں
یہ الٹی آ رہی ہے مخصوص ایام میں، جب اللہ تعالیٰ ان پہ رحمت فرماتا ہے، الٹی آ رہی ہے، معدہ خراب ہے، کھانا ہضم نہیں ہو رہا، میں تو کھانا بھی نہیں کھاتی، کوئی بھی چیز کھاؤں تو الٹی آ جاتی ہے، ہضم ہی نہیں ہوتا، سخت بے چین ہوتی ہے، میرے دل میں ماں کی محبت پیدا ہوتی کہ ماں کتنی عظیم ہے، وہ تو کھانا بھی نہیں بیچاری کھا سکتی اپنے بچے کی حفاظت کے لیے، وہ تو بیچاری پانی بھی نہیں پی سکتی اپنے بچے کی حفاظت کے لیے۔ دراصل بات یہ ہوتی ہے کہ جس طرح اس کے بعد پھر بہت تنگی کے ساتھ، جی بیٹھتی ہوں تو بیٹھا نہیں جاتا، پسلیوں کے نیچے شدید درد ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ جب وہ شکم پیٹ بڑھے گا، یعنی وہ رحم جب بڑھے گا تو پیٹ تو وہی ہے نا، پھر جگہ گھیریں گا نا، معدہ اوپر کو اٹھ جائے گا۔ 9 ماہ تک اس نے تیرے لیے مصیبت برداشت کی ہے، وہ تو ایک لمحہ مصیبت نہیں برداشت کر سکتا۔ رب فرماتا ہے تیری ماں نے 9 ماہ تک تجھے اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھا، وہ بیچاری مصیبت پر مصیبت خوشی سے برداشت کرتی رہی، کبھی تنگ نہ ہوئی تھی، دعا مانگا کرتی تھی مولا اس کو سلامت رکھ، دعا مانگا کرتی تھی۔ وَوَضَعْتُ كُرْهَا، جب تجھے جنم دیا تو وہ تو گویا ایک بات سے مر کے بیچاری زندہ ہوئی۔ کتنی مائیں ہیں جن کو آپریٹ کر دیا، آپریشن کر دیا جاتا ہے، سرجری کر دی جاتی ہے، وہ بستر مرگ پہ پڑی ہوتی ہے، پیٹ چاک ہوتا ہے، حالت غیر ہوتی، بے ہوش ہوتی ہے، جب ہوش آتی اسے بتایا جاتا اللہ نے بیٹا دیا، اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل جاتی ہے، اپنا دکھ بھول گیا، اپنی تکلیف یاد نہ رہی۔ کتنی مائیں بیچاری مر جاتی ہیں، وہ اتنا احسان کیا، تو اپنی ماں کے احسان کا بدلہ کیا دے سکتا ہے؟ رب نے فرمایا بڑی مشکل کے ساتھ اس نے تجھے پالا ہے، خبردار آج جب تو اس کو جھڑکتا ہے تو سوچ اس کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعر ذیشان میں عبداللہ بن عمر راوی ہیں، میں ترجمہ عرض کر دیتا ہوں تاکہ زیادہ حدیث سے میں عرض کر سکوں، وقت کے اندر میں عبارت نہیں پڑھتا۔ یہ حدیث برکہ امام ترمذی نے اپنی جامع میں، امام باقی نے بھی نقل کی ہے، امام حاکم نے بھی، اور مسلم کی شرط پر اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول مرشد رحمت عالم نے ارشاد میں یاد رکھ، رضی الرب فی رضی الوالد، تیرے رب کی رضا تیرے ابا کی رضا میں پوشیدہ ہے، تیرے رب کی رضا تیرے باپ کی رضا میں پوشیدہ ہے، اور تیرے رب کی ناراضگی تیرے باپ کی ناراضگی میں پوشیدہ ہے۔ اگر تو اپنے رب کو راضی کرنا چاہتا ہے تو اپنے ابا کو راضی کر لے، تیرا رب راضی ہو جائے گا۔ اگر تو اپنے ابا کو ناراض کرے گا تو یاد رکھ ابا نہیں تیرا رب ناراض ہو جائے گا، تیرا پروردگار ناراض ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سیدنا ابی درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ایک شخص حضرت ان کی خدمت میں، حضرت ابی درداء کی خدمت میں ایک آدمی حاضر ہوا، اس نے ایک سوال کیا، سوال یہ تھا حضور میری ماں مجھے کہہ رہی ہے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے، میری ماں مجھے کہہ رہی ہے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے، میں کیا کروں؟ حضرت سیدنا ابی درداء رضی اللہ عنہ جواباً ارشاد فرمایا میں تجھے گویا وہی بتاؤں گا جو میرے نبی نے بتایا۔ فرمانے لگے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کو فرماتے ہوئے سنا تھا والد جنت کے دروازوں میں سے درمیانی دروازہ ہے، یعنی سب سے اعلیٰ دروازہ ہے، اب تیری مرضی ہے کہ تو اس کو ضائع کر دے یا اس کی حفاظت کر لے۔ اگر تو اپنی ماں باپ کا کہنا مانے گا تو تو نے جنت کے دروازے کی حفاظت کر لی ہے، اگر نافرمانی کرے گا تو تو نے جنت کے دروازے کو ضائع کر دیا ہے، اب تیری مرضی ہے کہ تو جنت کو رکھ لے یا بیوی کو رکھ لے، جو تیرا جی چاہے کر لیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ذرا غور کیجئے میرے بھائی، بہت ہی عزت والے میرے بھائیوں، غور کیجئے آج ہماری حالت کیا ہے، ہم کہاں سے کہاں جا پہنچے ہیں۔ میں الحمدللہ تعالیٰ سبحان الحمدللہ ایک ناچیز و حقیر و گناہگار سا بندہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔
اللہ نے مجھے اتنی عزت عطا فرمائی ہے، آپ سارے نیچے چٹائیوں پہ بیٹھے ہیں، میرے لیے آپ نے اہتمام کیا ہے ایک سٹیج کا، آپ سارے میری باتیں سننے کے لیے کشاں کشاں آتے ہیں، میں آپ کی سمع خراشی کرتا ہوں، آپ کو تکلیف دیتا ہوں، آپ کو اتنی ددک بٹھاتا ہوں، سخت گرمی کے موسم میں بھی آپ کا لباس پسینے سے بھیگا ہوا ہوتا ہے، مگر آپ کے دل میں اللہ نے میرا اتنا احترام پیدا فرمایا کہ آپ اٹھ کے نہیں جاتے۔ میں دعوتاً کہتا ہوں کہ میں نے اپنے نبی کے حکم پہ عمل کیا ہے، اپنے اللہ کے حکم پہ عمل کیا ہے۔ میرے نبی کا ارشاد ذیشان ہے، سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد ذیشان فرمایا، جس شخص کو یہ پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں، اس کے رزق میں، اس کی عزت میں اضافہ فرما دے، وہ اپنے والدین سے حسن سلوک کرے، اللہ یہ سب کچھ عطا فرما دے گا، اللہ یہ سب کچھ عطا فرما دے گا۔ الحمدللہ تعالیٰ، میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، میرے بھائی بھی تشریف فرمائے ہیں، سن رہے ہیں، یہ بھی گواہ ہیں، میرے والدین مجھ سے بہت محبت فرمایا کرتے تھے، بہت محبت فرمایا کرتے تھے۔ سارے والدین اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں، مگر ان کی محبت کا کیا عالم تھا؟ الحمدللہ تعالیٰ مجھ سے چھوٹے میرے 7 بھائی ہیں، میرے والدین مجھ سے اتنا پیار کرتے تھے، میرے 7 بھائیوں کا میرا مرید بنوا دیا، حکم دیا اس کی بیعت کرو، کتنا زیادہ ان کو میرے ساتھ پیار تھا۔ یہ جو کچھ آج مجھے میسر ہے، یہ صرف اور صرف ان کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، یہ ان کی اس محبت کا نتیجہ ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں، تیرے دل میں یہ تمنا ہے کہ اللہ تجھے عزت دے دے، رزق دے دے، تیری عمر میں برکت پیدا فرما دے، تو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کر، تیرا رب سب کچھ تجھے عطا فرما دے گا، سب کچھ تجھے عطا فرما دے گا۔ میں ضمناً ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کر دیتا ہوں، میرے ساتھ کس انداز سے پیار فرمایا کرتے تھے، اور کتنا زیادہ، جس طرح معاذ اللہ تعالیٰ سمعاذ اللہ تعالیٰ باپ ہوتے ہیں، حکم دیتے ہیں، ماں ہوتی ہے، حکم دیا کرتی ہے۔ والد محترم رب ذوالجلال ان کے درجات کو بہت زیادہ بلند فرمائے، بہت زیادہ بلند فرمائے، بہت زیادہ بلند فرمائے۔ وہ بیمار تھے، میں ایک دن چھوڑ کر ایک دن ان کی زیارت کے لیے جایا کرتا تھا، موٹر سائیکل وغیرہ نہیں، کوئی گاڑی نہیں تھی، بذریعہ بس جایا کرتا تھا۔ تو میں اعتکاف بیٹھنے کے لیے ان سے اجازت لیا کرتا تھا کہ جی میں اعتکاف بیٹھ جاؤں، معمول کے مطابق میں ان سے اجازت، ایک دن چھوڑ کر ایک دن، روزوں کی حالت میں بھی، رمضان مبارک میں بھی ایک دن چھوڑ کر ایک دن آج نہیں کیا، اگلے دن پھر چلا جاؤں گا۔ بذریعہ بس ہی جایا کرتا تھا، گاؤں سے ویگن میں بیٹھتا، سمن آباد چلا جاتا، شہر آ جاتا، شہر سے پھر سمن آباد چلا جاتا، سمن آباد سے بس پہ بیٹھ کر چلا جاتا، اور شام کو پھر واپس آ جاتا۔ میں معمول کے مطابق والد ذی وقار کی زیارت کے لیے حاضر ہوا، رب کائنات ان پہ بے شمار رحمت نازل فرمائے۔ غالباً وہ 19 رمضان مبارک کی تاریخ تھی، میں ان کی خدمت میں حاضری دی اور عرض کیا، والدہ محترمہ کی خدمت میں بھی، والد ذی وقار کی خدمت میں بھی، کہ جی میں اعتکاف بیٹھ جاؤں۔ والدہ محترمہ نے بھی فرمایا کہ ٹھیک ہے بیٹی بیٹھ جاؤ۔ والد صاحب بھی میری کسی بھی خواہش کا انکار کیا ہی نہیں کرتے تھے، تو فرمانے لگے ٹھیک ہے بیٹی بیٹھ جاؤ۔ میں بتا رہا ہوں کہ کس قدر وہ لحاظ کیا کرتے، بیٹھ جاؤ بیٹی۔ میں نے سلام عرض کیا، دوسری طرف بیٹھ گیا تو میری ہمشیرہ محترمہ ان کی خدمت میں حاضر تھیں، فرمانے لگے سعید کو کہنا کہ اعتکاف نہ بیٹھے، سعید کو کہنا کہ اعتکاف نہ بیٹھے۔ میں نے عرض کیا کہ میں اعتکاف بیٹھ جاؤں، ٹھیک ہے بیٹے بیٹھ جاؤں، مجھے نہ نہیں کی، باپ تھے، مجھے کہہ نہیں، میں کیا کہہ سکتا تھا، مجھے کہا ہاں بیٹے بیٹھ جاؤں۔ والدہ محترمہ نے اجازت، بیٹے بیٹھ جاؤں۔ جب میں بیٹھا تھا تو ہمشیرہ محترمہ کہو اسے کہنا کہ اعتکاف نہ بیٹھے۔ جی ٹھیک ہے، اعتکاف میں نہیں بیٹھتا، میں نہیں اعتکاف بیٹھا۔ ہمشیرہ نے مجھے بتا دیا کہ ابا جی فرما رہے تھے کہ اسے کہنا کہ اعتکاف نہ بیٹھے، کہ ٹھیک ہے۔ میں نے دوبارہ آ کے ان سے سوال نہیں کیا کہ آپ نے مجھے تو اجازت دی اعتکاف بیٹھنے کی، میری بہن کو کہہ دیا اعتکاف نہ بیٹھے۔ میں نے نہیں پوچھا ان سے، میں نہیں بیٹھا اعتکاف۔ پھر تیسرے دن میں پھر زیارت کے لیے گیا، 21 تاریخ بنتی ہیں، میں زیارت کے لیے پھر گیا تو راستے میں مجھے پتہ چلا کہ والد محترم رحلت فرما گئے ہیں۔
پھر مجھے پتہ چلا کہ مجھے اعتکاف پہ بیٹھنے سے منع کیوں کیا تھا. پھر مجھے احساس ہوا کہ مجھے کہہ دیا ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ، لیکن رحلت فرما جانا تھی. ہمشیرہ محترمہ کو یہ فرما دیا کہ اسے کہو اعتکاف نہ بیٹھیں ورنہ اعتکاف سے اٹھنا پڑے گا. رحلت فرما گئے. یعنی اس انداز سے وہ پیار فرمایا کرتے تھے. آج جو کچھ یہ مجھے جو میسر ہے نا، یہ ان کی دعاؤں کا صدقہ ہے، ان کی دعاؤں کا صلہ ہے. تو میں نے یہ واقعہ صرف اس لیے عرض کیا آپ بھی اپنے والدین کو راضی کریں، رب کائنات آپ کے درجات بھی بہت بلند فرما دیں گے. عزت عظمتیں مقدر بن جایا کرتی ہیں. ابی ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم ایک دن اشارے ذیشان فرمانے لگے قال زائم انفا ثم زائم انفا ثم زائم انفا، اس کا ناک گردولود ہوا، وہ ذلیل ہو گیا، وہ ذلیل ہو گیا، وہ ذلیل ہو گیا. عرض کیا گیا یا رسول اللہ کون جس کے لیے میرے نبی فرما رہے ہیں وہ ذلیل رسوا ہو گیا، ذلیل ہو گیا، ذلیل ہو گیا، وہ کون ہے؟ میں جو اپنے ماں باپ میں سے دونوں کو یا کسی ایک کو عالم ضعیف اور عمری میں پائے پھر ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر پائے وہ ذلیل و رسوا ہو گیا. الیاذ باللہ تعالی ثم الیاذ باللہ تعالی. میں زیادہ اب تشریح عرض نہیں کروں گا، میں زیادہ حدیثیں عرض کر دیتا ہوں. میں ضرورت کے تحت قدر تشریح عرض کرتا چلا جاؤں گا. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول مرشد رحمت عالم نے ارشاد فرمایا اپنے والدین کو گالی دینا گناہ کبیرہ ہے. کیا بھلا والدین کو گالی دینا کیا ہے؟ گناہ کبیرہ ہے. صحابہ نے حیران ہو کر پوچھا یا رسول اللہ بھلا کوئی اپنے والدین کو بھی گالی دے سکتا ہے؟ وہ تو پرلے درجے کا بدبخت ہوگا جو اپنے والدین کو گالی دے گا. یہ جملہ حدیث کا ترجمہ نہیں ہے. صحابہ نے اتنا ہی عرض کیا بھلا کوئی اپنے والدین کو بھی گالی دیتا ہے؟ فرمایا ہاں، جو دوسرے کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے تو وہ اس کے ماں باپ کو گالی دے گا تو سبب تو یہی بنانا. سبحان اللہ و بحمدہ. ذرا میرے آقا کریم کا سمجھانے کا انداز دیکھ. اپنے والدین تو اپنے والدین رہے، کسی کے والدین کو بھی گالی نہ دینا. تیرے والدین تو تیرے والدین ہیں نا، کسی کے والدین کو بھی گالی نہ دینا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. میرے بڑے عزت والے بھائی، وہ کیسا بدنصیب ہوگا جو اپنے والدین کو براہ راست گالی دے دیتا ہے. صحابہ تو حیران ہو گئے تھے یہ کیسے ممکن ہے کہ اپنے والدین کو گالی دیں. معاویہ بن جاہمہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے باپ نے بارگاہ رسالت میں میرے والد نے بارگاہ رسالت باپ میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ میں مشورہ کے لیے حاضر خدمت ہوا ہوں، معذرت، میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں. یا رسول اللہ میں جہاد پہ چلا جاؤں؟ میرے آقا ان کی حالت سے واقف تھے کہ ان کے والدین یا والدہ ضعیف العمر ہیں. میرے آقا رسول عربی شفیع جانا کہاں جاتا تھا؟ جہاد پہ. جانا کہاں جاتا تھا؟ جہاد پہ. تو میرے آقا میں حل لک من امن، وہ تیری ماں ہے نا؟ جانتے تھے نا اس کی ماں ہے، بوڑھی ہے، ضعیف العمر ہے، اس کے سوا کچھ کا خادم نہیں ہے. قال نعم، عرض کیا اللہ کے نبی ہاں میری ماں ہے. فقال الزمها فإن الجنة عند رجلها، اور جا کے اپنی ماں کی خدمت کر، جنت اس کے پاؤں کے نیچے. جا جہاد نہ کر، اپنی ماں کی خدمت کر، جنت اس کے پاؤں کے نیچے ہے. جا کے اس کی خدمت کر. جہاد پہ نہیں جانے کا کہا اپنی ماں کی خدمت کر. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من ولد بار ینظر نظرۃ رحمۃ، کوئی بھی اولاد بیٹا بیٹی نیک بخت ایسا نہیں جو محبت اور رحمت کی نظر سے اپنے ماں باپ کو دیکھے، الا کتب اللہ لہ بکل نظرۃ حجۃ مبرورہ، مگر یہ کہ رب کریم ہر نظر کے بدلے میں حج مبرور کا ثواب دے دیتا ہے. ہر نظر کے بدلے میں. قالو ان نظر کل یوم 100 مرہ، عرض کیا گیا یا رسول اللہ اگر وہ روزانہ 100 مرتبہ دیکھ لے. قال نعم اللہ اکبر و اطیب، فرمانے کے ارے ہاں
اللہ کا مرتبہ تو اس سے بھی بلند و بالا ہے، 100 کیا تو 1000 مرتبہ دیکھے گا اللہ، ایک ایک دن میں 1000 حج کا ثواب تجھے عطا فرما دے گا۔ تو میرے بھائی ذرا غور کر کہ والدین کی خدمت و اطاعت کرنا محبت کے ساتھ، جن کی جانب محبت سے دیکھنا اتنا درجہ ہوگا، ان کی خدمت کرنا کتنا ثواب ہوگا، ان کی خدمت کرنا کتنا درجہ ہوگا۔ سیدنا سعید بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے یہ حدیث مبارکہ مروی ہے، میرے اور آپ کے آقا رب کائنات کے محبوب تاجدار عرب و عجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا کہ حق کبیر الاخواتی علی صغیرہم حق الوالدی علی ولدہ، یاد رکھو بڑے بھائی کا حق چھوٹے بھائیوں پر اس طرح ہے جس طرح باپ کا حق اپنی اولاد پر۔ گویا اگر چھوٹے بھائی اپنے بڑے بھائی کی عزت کریں گے تو ان کو ابا کی عزت کی طرح کا ثواب ملے گا، ان کا بڑا بھائی ان کے لیے باپ کی مانندے۔ فرمایا حق کبیر الاخواتی، بڑے بھائی کا، علی صغیرہم، چھوٹے بھائیوں پر ہے، حق الوالدی علی ولدہ، وہی حق ہے جو باپ کا حق اولاد پر ہے، یہی حق بڑے بھائی کا چھوٹے بھائیوں پر ہے۔ بڑے بھائی کو چاہیے کہ اپنے چھوٹے بھائیوں کو اپنی اولاد کی طرح سمجھے، اور چھوٹے بھائیوں کو چاہیے کہ اپنے بڑے بھائی کو اپنے باپ کی مانند سمجھیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، یہ بھی تو ممکن ہے آج ہمیں ایک بات کا احساس ہو، یہ بھی ممکن ہے آج ہمیں ایک بات کا احساس ہو، ہم یہ خیال کریں کہ آئندہ ہم اپنے آپ کو سلجھائیں گے، مگر کریں کیا؟ ہم تو محروم رہ گئے، والدین دنیا سے چلے گئے، ہم ان کی عزت ہی نہ کر سکیں، ہم ان کا احترام ہی نہ کر سکیں۔ اے رب ذوالجلال، تو میرے نبی پر اپنی بے شمار رحمت نازل فرما، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ بقدر حسن و جمالہ۔ اے رب ذوالجلال، جس طرح تیری عظیم شان ہے، تو نے اپنے نبی کو عظیم شان دی ہے، اسی طرح تو اپنی شان کے لائق، میرے نبی کی شان کے لائق ان پر رحمت نازل فرما۔ ہم ناچیز و حقیر بندوں کے لیے کتنی آسانی پیدا فرما دی۔ ایک آدمی اپنی زندگی میں اپنے ماں باپ کی وہ خدمت نہ کر پایا جو خدمت کرنا چاہیے تھا۔ انس بن مالک فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ جل وعلا کے رسول نے فرمایا، ان العبد لیموت والدہ او احدہما، اگر کسی کی ماں باپ یا دونوں میں سے اس حالت میں ایک فوت ہو گیا یا دونوں فوت ہو گئے کہ یہ